شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ماحول کے تحفظ کے لیے تمام صوبوں میں 15 قومی پارک قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ شہریوں پر قابض بھارتی فوج کے جاری وحشیانہ مظالم کی مذمت کی ہے۔ قومی سلامتی کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ بیرون ملک سفر کرنے والے تمام مسافروں کی اسکریننگ لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ اور ملک بھر میں اب تک کورونا وائرس کے 1,04,000 سے زائد مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے تمام وفاقی اکائیوں میں ماحول کے تحفظ کے لیے 15 قومی پارک قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ماحول کو محفوظ بنانے کے اقدام کا اجرا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان قومی پارکوں کے تحفظ کے لیے صوبوں کو رہنما اصول دیے جائیں گے۔ انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ تمام صوبے اس اقدام میں حصہ لے رہے ہیں جو نوجوانوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اقدام ہماری نسلوں کے لیے ہے۔ وزیر اعظم نے صوبوں کو ہدایت کی کہ خطرے کو سنجیدگی سے لیں اور سرسبز علاقوں کے تحفظ کے لیے مطلوبہ اقدامات کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں متنوع زمینی حالات ہیں اور 12 ماحولیاتی علاقے موجود ہیں۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ شہریوں پر قابض بھارتی فوج کے جاری مظالم کی مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے آج اسلام آباد میں ٹیلی ویژن پر ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ قابض بھارتی فوج کے ظلم اور غیر انسانی طرز عمل پر مبنی بھارتی جارحیت کی تصاویر گزشتہ روز دنیا بھر میں منظر عام پر آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوپور میں 3 سالہ بچے کی دلخراش تصاویر ان لوگوں کے تصور میں ہمیشہ رہے گی جو انسانیت، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں پر یقین رکھتے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے بھارتی ذرائع ابلاغ کی ان اطلاعات کو یکسر مسترد کر دیا ہے جن میں کنٹرول لائن پر پاک فوج کے اضافی دستوں کی تعیناتی اور اسکردو ایئر بیس مبینہ طور پر چین کی طرف سے استعمال کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ صبح ایک ٹویٹ میں انہوں نے اس حوالے سے بھارتی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کو بے بنیاد، غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی قرار دیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ ایسی کوئی پیش رفت یا اضافی فوج کی تعیناتی نہیں ہوئی۔ انہوں نے پاکستان میں چین کے فوجیوں کی موجودگی کی بھی مکمل طور پر تردید کی۔ مشیر تجارت رزاق داؤد نے کہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے برآمدات میں مجموعی کمی کے رجحان پر قابو پا لیا گیا ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ انہیں شدید لاک ڈاؤن کی صورتحال میں برآمدات کے حوالے سے بدترین نتائج کا خدشہ تھا، تاہم ہم نے کامیابی سے اس مسئلے پر قابو پا لیا ہے۔ انہوں نے برآمد کنندگان کی کوششوں کو سراہا۔ رزاق داؤد نے کہا کہ آئندہ دنوں میں اس سلسلے میں حکمت عملی وضع کی جائے گی اور مکمل بحالی اور برآمدات کی نئی مصنوعات کے ساتھ فروغ میں کچھ عرصہ درکار ہوگا۔ نوجوانوں کے امور کے بارے میں معاون خصوصی عثمان ڈار نے آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی اور کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کے دائرہ کار کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ عثمان ڈار نے وزیر خارجہ کو کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کے لیے جاری کی گئی ڈیجیٹل ایپ سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل ایپ ضلع اور تحصیل کی سطح پر اخراجات کی فراہمی میں ٹائیگر فورس کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ اس سے پہلے عثمان ڈار نے اسلام آباد میں ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل سے ملاقات کی اور کورونا وائرس کی صورتحال کے تناظر میں اسپتالوں کو طبی آلات کی فراہمی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ قومی سلامتی کے بارے میں معاون خصوصی معید یوسف نے کہا ہے کہ بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کی اسکریننگ لازمی قرار دی گئی ہے۔ آج اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسافروں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اگر کورونا وائرس کی علامات ہیں تو انہیں بیرون ملک سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس تاثر کو مسترد کر دیا کہ پاکستان کورونا وائرس دوسرے ملکوں کو منتقل کر رہا ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے 2,17,809 مریضوں میں سے اب تک 1,04,694 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 78 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد اس وبا سے اموات کی تعداد 4,473 ہو گئی ہے۔
اسی دوران 22,128 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔